اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہود کے 9ویں رکوع کا مطالعہ کریں۔ اس سے پچھلے رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا تھا۔ یہ لوگ کم ناپ تول، ڈاکہ زنی، دوست دھاندلی اور کمزوروں کی حق تلفی کے عادی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی انتھک کوششوں کے باوجود اکثر لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے اور اپنی من مرضیوں کو ہی ترجیح دی۔ آخرکار ان پہ بھی اسی طرح کا عذاب مسلط ہوا جس طرح کا عذاب قوم سمود پہ آیا تھا، جس کی بدولت تمام نافرمان ہلاک ہو گئے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود رکوع نمبر 9، جو کہ آیات 96 سے 109 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور سری اتھارٹی کے ساتھ۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، طرف فرعون اور اس کے سرکردہ کے، تو انہوں نے اتباع کی امر فرعون کی۔ وما امر فرعون برشید، اور نہ تھا فرعون کا امر راستے کا۔ تو ایک انڈر لائن لفظ ہے ملائہی، اس کے عمائدین، سردار یا شرفاء، his chiefs۔ سورہ ہود میں قصص الانبیاء کے اس سلسلے میں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں مختصر سا بیان ہے۔ فرعون کے دور حکومت میں بنی اسرائیل انتہائی قسم پرسی سے زندگی گزار رہے تھے۔ فرعونی حکومت نے ان پہ عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ نت نئے ہتھکنڈوں کے ساتھ ان پہ زندگی اجیرن بنائی جاتی اور بنی اسرائیل کی ہر طرح کی ترقی کی راہیں مسدود کر دی گئی تھیں۔ ان حالات میں رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے فرعون کی طرف بھیجا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کے فرعون اور اس کے ہم نوا سرداروں کے سامنے اپنی رسالت کی نشانیاں پیش کی، رب کریم کا پیغام پہنچایا اور فرعون سے مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دے۔ فرعون کے وزیروں اور مشیروں نے فرعون کی پیروی کو ہی ترجیح دی، حالانکہ فرعون کا معاملہ کسی بھی طرح سے راستی کا نہ تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، آگے چلے اپنی قوم کے یوم القیامہ کو، سو لا کھڑا کرے انہیں آگ پہ۔ وبئس الورد المورود، اور کتنا سنگین گھاٹ جہاں کوئی وارد ہو۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ اللَّعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پیچھے لگا دی گئی ان کے لعنت یہاں اور یوم القیامہ کو۔ بئس الرفد المرفود، کتنی سنگین مرم پٹی جس سے ان کا مداوع کیا گیا۔ فَأَوْرَدَهُمْ، پس لا پہنچائے گا انہیں۔ So what lead them, so what bring them۔ رفت کوئی ایسی چیز جس سے کسی زخم کا مداوع کیا جائے یا اس کی مدد کی جائے۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈریسنگ، یا وہ والی پٹی جو زخم پہ چڑھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں تفصیلات بیان ہوئی ہے۔ یہ دراصل حق اور باطل کی کشمکش ہے جو ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں جاری رہتی ہے۔ ان تفصیلات کے مطابق فرعون اپنی سرکشی کی بدولت اپنی فوج سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔ اس کا انجام اس دنیا میں بھی عبرتناک تھا اور اس سے اگلے مرحلوں میں بھی عبرتناک ہی ہے۔ اور جس قوم نے آنکھیں بند کر کے
اس کے غلط احکامات کی پیروی کی، یوم القیامہ کو وہ اسی قوم کو لیڈ کر ہوگا، انہی کے آگے آگے چل کے، انہی کا پیشوا بن کے ان سب کو آ کے گھاٹ پہ لا کے کھڑا کرے گا۔ اس دنیا میں بھی اس پہ لعنت یعنی رحمت سے دوری ہوئی، اور اس کے بعد کے مرحل میں بھی لعنت ہے، اور یہ انجام کسی بھی لحاظ سے قابل رشک نہیں ہے۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک، یہ چند بستیوں سے متعلق تحقیقی سرگزشتے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ منہا قائم و حصید، ان میں سے کوئی قائم ہے اور کوئی کٹ چکے۔ نقصہ، ہم تحقیقی حالات بیان کر رہے ہیں۔ وی ریلیٹ اے کیس اسٹڈی۔ اس کا روٹ لفظ کاف سواد سواد۔ قصص سے مراد کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ گزرے ہوئے واقعات کا کھوج لگانا، تفتیش کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے اس کے نقوش پہ چلنا اور جستجو کرنا شامل ہے۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹریک ڈاؤن اور انویسٹیگیٹ اے کیس۔ دوسرا لفظ ہے حسید، کاٹی جا چکی ہے کھیتی یا کام نپٹایا جا چکا منہ۔ اقوام گزشتہ اور انبیاء اولین کے قصے بیان کرنے میں بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں ارشاد ہے، تحقیق ان قصوں میں ایک عبرت ہے عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے۔ نہیں ہے کوئی بات خود سے گھڑی ہوئی، لیکن تصدیق ہے جو ان کے سامنے موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر شے کی، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قصص الانبیاء اور قصص الاقوام کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں جو کسی نے خود سے گھڑ رکھے ہیں، بلکہ یہ حق اور سچ پہ مبنی گزرے ہوئے واقعات اور ان قوموں کی فکری اور عملی طرزوں کی تفصیل ہے۔ ان احوال کو سامنے رکھ کے ہم اپنا حال قیاس کر سکتے ہیں، ان سے سبق سیکھ سکتے ہیں، اپنی فکر اور عمل کو درست کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا انجام ان لوگوں کی طرح نہ ہو، بلکہ ان اہل ایمان جیسا ہو جو ان قوموں میں موجود تھے۔ اقوام گزشتہ میں سے کچھ مٹ چکی ہیں اور کچھ قائم ہیں، اور فکر و عمل کی ساری طرزیں جو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور قوم فرعون میں پائی جاتی تھیں، وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے معاشروں میں کار فرما ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود ظلم کیا اپنے اوپر۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، سو کچھ کام نہ آئے انہیں ان کے الہ جنہیں وہ پکارتے تھے بجائے اللہ تعالیٰ کے، جب آ پہنچا امر آپ کے رب کا۔ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِیب، اور نہیں زیادہ کیا انہوں نے ان کے حق میں سوائے تباہی کے۔ تتبیب، تباہی اور بربادی، ریون۔ جو اقوام گزشتہ ہلاک کی گئیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرا کے کفر و شرک کی راہ کو ہی ترجیح دی، تو در حقیقت انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن کو انہوں نے اپنا ہادی اور رہنما بنا رکھا تھا، جن سے انہوں نے اپنی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، مکافات عمل کے وقت وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے اور نہ ہی آ سکتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا خدا بنا لینا گھاٹے کا سودا ہے۔ ان حقائق کو جاننا کچھ مشکل نہیں، بات دیکھنے کے لیے نظر چاہیے۔ سورہ روم آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین کی کہ نظر ڈالتے ان سے پہلے لوگوں پہ کیسی ہوئی ان کی عاقبت؟ وہ قوت میں ان سے اشد تھے، انہوں نے زمین کو جوتا اور آباد کیا ان سے کہیں زیادہ۔
ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسی ہے پکڑ تیرے رب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہو جاتی ہیں۔ اِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شدید، بے شک اس کی پکڑ شدید المناک ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اس کے لیے جو خوف رکھتا ہے عذاب آخرت کا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ ہے ایک روز جمع کیے جاتے ہیں اس کے لیے لوگ، اور یہی یوم مشہود ہے، مشہود جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہو اور اس کے حقائق محسوس شکل میں سامنے آ رہے ہوں، فٹنسڈ۔ اللہ معلوم اس زمین پہ کتنی قومیں گزر چکی ہیں، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، جس کسی نے بھی ظلم کیا وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑا گیا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، بس ہم نے ہر ایک کو اس کی لگچوں پہ پکڑا، ان میں سے کسی پہ ہم نے پتھراؤ بھیجا، اور ان میں سے کسی کو چنگاڑ نے آ پکڑا، ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم کیا ہو، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ان حقیقی سرگزشتوں میں نشانیاں اور سبق آموز چیزیں ہیں، لیکن ان سے استفادہ وہی کر سکتا ہے جسے اس حقیقت کا علم ہے کہ زندگی کے اگلے مرحلے کا دار و مدار موجودہ زندگی میں کیے گئے اعمال پہ ہے، اور ہر کسی کو اپنے درجات کے مطابق جمع ہونا ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّحْدُودٍ، اور نہیں ہم مؤخر کرتے اسے مگر گنی چنی مدت کے لیے۔ یوم یات لا تکلم نفس الا بإذنہ، ایک روز وہ آ جاتا ہے نہیں کلام کرتا کوئی نفس سوائے اس کے اذن کے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو پس ان میں سے کوئی شقی ہیں اور کوئی سعید ہے۔ شقیٌ شقاوت رکھنے والا، سنگ دل، بدبخت، اس کی جمع ہے اشقیا، ریچٹ۔ سعید نیک بخت، اپنے رب کے حکم کے موافق، اور اس کی جمع ہے سعداء، ہیپی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کسی لغزش پہ فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ ہر کسی کو سنبھلنے اور اپنا احوال درست کرنے کا موقع دیتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ان کے ظلم پہ پکڑتا تو کسی کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں اجل مسمى تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی اجل آ جائے گی تو نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے جائیں گے۔ اپنی عمر پوری کر کے ہر کسی کو اپنے رب کریم کے حضور پیش ہونا ہے، اور اعمال کے لحاظ سے دو بڑے گروہ ہیں، تو یا تو وہ نیکوں میں ہوگا یا بدبختوں میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، پس رہے وہ جو شقی ہیں وہ تو آگ میں ہیں۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس میں پھنکارنا اور آہیں بھرنا ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، رہ پڑے ہیں اس میں جب تک دوام ہے آسمان اور زمین کو، مگر جو چاہے تمہارا رب۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب کر ڈالتا ہے جو ارادہ فرماتا ہے۔ زفیر کسی بوجھ اور تکلیف کا آواز سے اظہار کرنا، ایکسہیلنگ۔ شہیق بغیر آواز کے دکھ اور تکلیف کا اظہار کرنا، یا ہم کہہ سکتے ہیں آہیں بھرنا، انہیلنگ۔ دامت دوام، موجودہ حالت پہ برقرار رہنا، ریمین۔ قانون مکافات کے مطابق جو لوگ حق سے دور ہی رہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، دکھ اور تکلیفیں ان کی ہمدم ہیں، اور جب تک زمین و آسمان کا یہ نظام قائم ہے وہ اسی حالت میں رہیں گے، الا یہ کہ رب کریم اپنے کرم نوازی کے ساتھ
ان کے حق میں کوئی اور فیصلہ فرما دے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی، موت اور مکافات کا یہ کھیل جاری ہے۔ فیصلے سنائے جا رہے ہیں اور لوگ اپنے کسب کے مطابق اپنی اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور ہے وہ جو سعید ہیں تو جنت میں ہیں، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، رہ پڑے ہیں اس میں جب تک دوام ہے آسمان و زمین کو، مگر جو چاہے تمہارا رب۔ عطاء غیر مجذور، عطا ہے بلا تعطل، عطا دینے والے کا اپنی مرضی اور منشا سے کچھ تفضلاً دینا، بسٹول۔ مجذوز، اس سلسلے کا ٹوٹ جانا یا اس میں کوئی رکاوٹ آ جانا، انٹرپٹڈ۔ حق سے دور رہنے والوں کے برعکس جن لوگوں نے پیغام حق کو قبول کیا اور انبیاء کرام اور رسولوں کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لیا، وہ تو جنت کے حقدار بن جاتے ہیں اور اسی میں رہتے رہیں گے اور اپنے رب کریم کی مہربانیوں سے بہرامند ہوتے رہیں گے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، تو نہ پڑے آپ کسی تردد میں ان سے جن کی یہ بندگی کر رہے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، نہیں یہ بندگی کر رہے مگر جیسے بندگی کرتے تھے ان کا آبا اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور بے شک ہم انہیں پورا پورا لوٹا دینے والے ہیں ان کا نصیب بغیر کسی نقص کے۔ مرجع، کسی معاملے کا صحیح فیصلہ کرنے یا کچھ چیزوں میں صحیح انتخاب کرنے میں کوئی جھجک، ریزرویشن، ہیزیٹیشن۔ حقائق بیان کر دیے گئے ہیں، مختلف اقوام کے مثالوں سے قوانین مکافات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس لیے اے قاری قرآن، تمہیں اس بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سوا کوئی رائے نجات نہیں ہے۔ ہر کسی کو اس کے عمل کے لحاظ سے بدلہ ملتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال پہلے والے لوگوں جیسے ہیں تو ہمارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا، کیونکہ ہر عمل کا نتیجہ بالکل اسی کی موافقت کے لحاظ سے مرتب ہوتا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ہمنوا سرداروں کو پیغام حق پہنچایا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ انجام کار، فرعون اپنی فوج سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔ اس کے اعمال کی سزا دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی رسوائی۔ انبیاء کرام اور اقوام سابقہ کے بیان قصے کہانیاں نہیں بلکہ حقائق پہ مبنی احوال ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے احوال کا ان قوموں کے احوال کے ساتھ موازنہ کر کے اپنے انجام سے متعلق جان لیں۔ عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ان میں سامان عبرت، ہدایت اور رحمت ہے، جبکہ عقل سے کوروں کے لیے یہ محض چند تاریخی واقعات ہیں۔ ان قوموں میں سے کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ تھا جو ان پہ آ پڑا، اور ظہور نتائج کے وقت وہ تمام غیر اللہ جنہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کا محور بنایا ہوا تھا کسی بھی کام نہ آ سکے اور نہ ہی آ سکتے ہیں۔ آج سے پہلے بھی اس دنیا میں دو بڑے گروہ تھے اور آج بھی دو ہی گروہ ہیں۔ پہلا گروہ حق کی راہ پہ چلنے والوں کا ہے اور دوسرا باطل پرستوں کا۔ مختلف اقوام کا احوال جاننے کے بعد ہم یہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس گروہ کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔